وہ رات معمول سے کہیں زیادہ لمبی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وقت کی رفتار تھم سی گئی ہو تاکہ فضا میں پھیلی ہوئی بے چینی کو مزید طول دے سکے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ لائٹ اب بھی روشن تھی، جو ہسپتال کی برفانی اور سفید دیواروں کے سامنے ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنا وقت بیت چکا تھا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہر گزرتا سیکنڈ تھکا دینے والی حد تک طویل ہوتا جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مینا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں سختی سے باہم پہ وصل تھے، جیسے یہی ایک طریقہ ہو خود کو یکلخت بکھرنے سے بچانے کا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بال چہرے کے ایک حصے کو چھپا رہے تھے۔ اگرچہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ بس حد سے زیادہ تھک چکی تھی، خوف زدہ تھی، اس حد تک کہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے آنسو بھی ختم ہو چکے ہوں۔ اس کے پاس ہی جنید خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی کمر سیدھی تھی اور نگاہیں سامنے دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اس کا ذہن شدید اضطراب کا شکار تھا۔ آپریشن تھیٹر کے اندر سے آتی مدھم آوازیں، طبی آلات کی بیپ جو کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہو جاتی تھی، اس کے سینے میں کہیں گہرائی تک سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ اسے اس بے بسی کے احساس سے سخت نفرت تھی۔ اس بات سے نفرت تھی کہ وہ سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو مبینہ طور پر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ وہیں موجود رہا، وہاں سے نہ ہٹا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت جسے اس جگہ روکے ہوئے ہو۔ فضا میں ایک بار پھر بھاری خاموشی طاری ہو گئی، یہاں تک ایک ہلکی سی کلک کی آواز ابھری اور سرخ لائٹ بجھ گئی۔ اس سادہ سی عمل نے مینا کو فوری طور پر سر اٹھانے پر مجبور کر دیا، جبکہ جنید بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر چہرے پر ماسک لگائے باہر نکلا، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ اطمینان تھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ یہ جملہ بظاہر بہت مختصر تھا، لیکن اس کے اثرات فوری تھے۔ یوں لگا جیسے سینے پر رکھا بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ مینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی سانس اٹک گئی اور وہ آنسو جو تھم چکے تھے ایک بار پھر بہنے لگے، لیکن اس بار خوف سے نہیں بلکہ راحت سے۔ خون کا بہاؤ روک دیا گیا ہے اور خوش قسمتی سے ہمیں تلی نکالنی نہیں پڑی۔ فی الحال مریضہ کی حالت مستحکم ہے، لیکن اب بھی انہیں ICU میں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جنید نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے کندھے جو مسلسل تناؤ کا شکار تھے بالآخر ڈھیلے پڑ گئے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اس کی آواز دھیمی لیکن پرخلوص تھی۔ رات کا سفر جاری رہا اور ہسپتال کا ماحول مزید خاموش ہوتا گیا۔ راہداری کی بتیاں مدھم کر دی گئیں اور قدموں کی آہٹیں نایاب ہو گئیں۔ تھکاوٹ کے باعث مینا کی آنکھ لگ گئی اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکا۔ اس کی سانسیں ہموار تھیں، لیکن چہرے پر اب بھی شدید نکاہت کے آثار تھے۔ جنید نے جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی آہ بھر کر بنا کوئی آواز پیدا کیے کھڑا ہوا اور ICU کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے اندر جا سکتا ہوں؟ اس نے نرم سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ چند سیکنڈ بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا ماحول بالکل مختلف محسوس ہوا، سرد، خاموش اور مشینری کی مسلسل بیپ بیپ کی آواز سے گونجتا ہوا، جو اس کمرے میں زندگی کی واحد علامت تھی۔ زرین وہاں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پہلی بار وہ اتنی نازک اور بے بس لگ رہی تھی، اس مضبوط اور با اعتماد لڑکی سے بالکل مختلف جو وہ عام طور پر نظر آتی تھی۔ جنید اس کے بستر کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی ایسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو جسے وہ خود بھی بیان کرنے سے قاصر تھا۔ تم واقعی بہت مصیبت ہو، ہے نا؟ وہ دھیمے سے بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ تھکاوٹ اور راحت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے زرین پر کمبل درست کیا۔ جلدی سے ہوش میں آ جاؤ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ غیر ارادی طور پر زرین کے چہرے کے قریب تھا۔ اگر تم یوں ہی لیٹی رہیں تو مینا رو رو کر برا حال کر لے گی۔
کمرے میں پھر خاموشی طاری ہو گئی، جسے صرف مشین کی آواز توڑ رہی تھی۔ لیکن جنید کی علم میں لائے بغیر مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی لکیر معمولی سی تیز ہوئی، جیسے زرین کا وجود جس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ اس بات سے بے خبر کچھ دیر وہاں مزید کھڑا رہا اور پھر واپس مڑ کر باہر نکل گیا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب وہ دروازے تک پہنچا، زرین کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ طلوع ہوا اور پردوں کے درزوں سے چھنتی ہوئی سنہری کرنیں کمرے میں پھیل گئیں۔ ایک نرس جو مانیٹر چیک کر رہی تھی اچانک رکی اور اس کے ابرو حیرت سے اٹھے۔ مریضہ کو ہوش آ رہا ہے۔ باہر موجود مینا کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مریضہ کی حسیات بحال ہو رہی ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے اندر جا سکتی ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے مینا اندر بھاگی اور نرمی سے زرین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زرین، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ چند سیکنڈ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر زرین کی انگلیاں آہستہ سے ہلیں اور اس نے مینا کو ہاتھ کو ہلکی سی گرفت میں لے لیا۔ مینا کی سانسیں تھم گئیں اور آنکھوں میں پھر آنسو تیرنے لگے۔ زرین، اس بار اس کی آواز صاف تھی۔ زرین کی پلکیں کپکپائیں اور پھر آہستہ سے کھل گئیں۔ کمرے کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی، لیکن جس سے پہل ہر چیز دھندلی نظر آئی، لیکن رفتہ رفتہ چہرے واضح ہونے لگے۔ سب سے پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ مینا کا تھا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ لیے۔ وہ قریب نہیں آیا تھا۔ مینا کے پیچھے جنید خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ قریب نہیں آیا تھا، لیکن وہاں سے گیا بھی نہیں تھا۔ اس کی گہری اور پرسکون نگاہیں زرین پر ٹکی ہوئی تھیں، پہلے سے کہیں زیادہ نرم اور گرم جوش۔ زرین نے الجھن اور نقاہت سے اپنے ابرو سکیڑے۔ مینا، اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، میں یہی ہوں، مینا نے اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھامتے ہوئے کہا۔ زرین کچھ دیر خاموش رہی، اپنے ذہن کو یکجا کرنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ کیوں؟ اس نے نقاہت سے سرگوشی کی۔ مینا نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے۔ تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ زرین کی نگاہیں آہستہ سے سرکتی ہوئی جنید پر جا کھڑیں۔ وہ اب بھی وہیں خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ملیں۔ چند سیکنڈ بعد جو ایک طویل عرصے پر محیط محسوس ہوئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار زرین کو اس کی موجودگی ناگوار نہیں لگی، بلکہ اس کے سینے میں ایک نرم اور گرم احساس پھیل گیا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ معاف کیجیے گا، ہمیں کچھ ضروری معائنے کرنے ہیں، رشتہ دار فی الحال باہر انتظار کر سکتے ہیں۔ مینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، اگرچہ وہ زرین کا ہاتھ چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ جنید نے بغیر کچھ کہے زرین پر ایک گہری نظر ڈالی اور مینا کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کچھ منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مریضہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، ہم انہیں جلد ہی VIP روم میں منتقل کر رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے جنید کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی منگیتر اب بالکل خطرے سے باہر ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی جنید کا دل ایک پل کے لیے بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سنجیدہ رہے، لیکن اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، شکریہ۔ اس کے پاس کھڑی مینا نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور اپنی مسکراہٹ اور ہنسی کو دبانے کی کوشش کرنے لگی، جس سے اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مینا نے شرارت سے جنید کی طرف دیکھا۔ منگیتر، اس نے لفظ پر خاص زور دیا۔ جنید نے اسے ایک سرد نگاہ سے دیکھا۔ شروع مت ہو جانا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ مینا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی۔ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے، جنید نے مختصر جواب دیا۔ ہاں، غلط فہمی، مینا نے شرارتی انداز میں سر ہلایا۔ لیکن آپ نے تردید بھی تو نہیں کی؟ جنید نے ایک لمبی سانس لی۔ فی الحال یہ بحث ضروری نہیں ہے۔ مینا نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، کتنے عجیب ہیں آپ۔ 5 گھنٹے بعد زرین کو VIP روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کمرہ روشن اور ہوادار تھا اور ہسپتال کا خوفناک ماحول اب کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ زرین بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، جہاں دوپہر کی دھوپ پھیل رہی تھی۔ وہ نرسوں اور ڈاکٹروں کی باتیں سوچ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ کے منگیتر رات بھر باہر کھڑے رہے، وہ بہت پریشان تھے۔ منگیتر؟ رات بھر؟ جنید؟ زرین کے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا، لیکن اس کا گلا سوکھا ہوا تھا اور جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی سے پوچھ سکے۔ اسی وقت دروازہ کھلا، جنید اندر داخل ہوا۔
اس نے اپنے آفس کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تھکن صاف ظاہر تھی۔ وہ ہاتھوں میں کچھ کاغذات لیے ہوئے تھا۔ زرین نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی طاری ہو گئی۔ جنید نے آگے بڑھ کر میز پر رکھا دلیے کا پیالہ دیکھا، جو ابھی بھی ویسے ہی ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ اس نے ابرو اٹھائے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زرین نے نظریں چرائیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ جنید نے بغیر کچھ کہے ایک کرسی کھینچی اور اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور چمچ میں دلیا بھر کر زرین کی طرف بڑھایا۔ زرین ہچکچائی۔ میں خود نرس نے بھی کھلانے کی کوشش کی تھی، میں نے منع کر دیا۔ جنید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرسکون لیکن حتمی لہجے میں کہا، جسم کو طاقت کی ضرورت ہے، کھانا تمہاری پسند کا معاملہ نہیں، ضرورت ہے۔ خاموشی سے منہ کھولو۔ اس کے لہجے میں ایسا روب تھا کہ زرین انکار نہ کر سکی۔ اس نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے منہ کھولا۔ جنید نے بڑی توجہ اور نرمی سے اسے ایک ایک چمچ کر کے دلیا کھلایا۔ زرین کا دل مسلسل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ فاصلہ رکھتی تھی آج اتنی قربت سے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا سحر تھا جو اس فضا میں گل رہا تھا۔ ابھی آدھا پیالہ ہی ختم ہوا تھا کہ اچانک دروازہ دھڑاک سے کھلا۔ اوہ ہو! مینا کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ دروازے میں کھڑی کھلی آنکھوں اور ڈرامائی تاثرات کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں غلط وقت پر آ گئی ہوں؟ زرین کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا اور اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا۔ جنید نے آہستہ سے چمچ پیالے میں رکھا اور ایک ٹھنڈی نظر مینا پر ڈالی۔ مینا، تم کبھی وقت پر نہیں آ سکتی۔ جنید کی آواز پرسکون تھی لیکن اس میں ہلکی سی بیزاری شامل تھی۔ مینا مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ارے بھائی، میں تو بس اپنی بھابھی کا حال پوچھنے آئی تھی۔ زرین کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ بھابھی؟ محبت، تکرار، شرارت اور جذبات کا یہ سلسلہ اب ایک نئے موڑ پر داخل ہو چکا تھا۔